ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیند سے بیدار ہوا، یعنی نیند میں سے اٹھا اور اپنے جسم پر یا اپنے کپڑے پر تری دیکھا، یعنی کچا پنا دیکھا، اور اس کو نیند میں احتلام یاد نہیں ہے، احتلام ہوا سو یاد نہیں ہے، حضور وہ غسل کرے یا نہ کرے؟ حضور نے فرمایا وہ غسل کر لے۔ پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے نیند میں احتلام تو اس کو یاد ہے، نیند میں احتلام ہوا سو تو یاد ہے، لیکن جب نیند میں سے اٹھا تو کپڑے پر کسی قسم کا کچا پن، کوئی نشان، کوئی تری نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کی روایت ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے کی ہے۔ نوجوان بچوں کے لیے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، یاد رکھیں۔ غسل کرتے وقت غرارہ کرنا، غرغرہ کرنا، کلی کرنے کے بعد حلق میں پانی اچھی طریقے سے لینا، خالی کلی کر کے خالی یوں کر کے نہیں چھوڑ دینا، حلق میں پانی اچھا لینا ہے کہ حلق تک پانی جائے، حلق کے اندر جانا ضروری ہے لیکن حلق تک جانا ضروری ہے۔ غسل میں اگر ایسا نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک میں پانی لیتے وقت اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیں، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب رہی بات یہ غرارے کی اور ناک میں پانی چڑھانے کی، اگر روزے میں ہے تو اتنا اندر تک پانی لینے کی ضرورت نہیں رہتی، روزے میں غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور روزے میں ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرنا ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، داڑھ کے اوپر کچھ جم جاتا کھائے تو، زبان کے نیچے کچھ رہ جاتا کھائے تو، غسل کرتے وقت اس کا نکالنا بھی ضروری ہے۔ خالی ویسی کلیاں کر لیے، وہ جیسے کا ویسی ہے، غسل نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا، گوشت کھائے یا اور کچھ کھائے، دانتوں میں اٹک جاتا، دانتوں کے درمیان میں اٹک جاتا، تو اس کا نکال کر وہاں تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم، گوشت کھا لیے تھے، دانت میں اٹکے ہوا ہے، ویسی غسل کر لیے اور نکل گئے، غسل نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے حضور کی ایک حدیث ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کیا کرو، دانتوں میں وہ کاڑی سے خلال کرنا، دانتوں میں جو بھی ہے اٹکا ہوا نکل جانا، اس سے آپ کے دانت بھی صحت مند رہتے، دانتوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوتے، اور غسل کرے تو غسل بھی صحیح ہوتا۔ چوڑی اور گلے کا جوڑ منہ اٹھائے بغیر صحیح نہیں دھلے گا۔ یہ چوڑی کے نیچے کا یہ حصہ اور یہ گلے کا جوڑ منہ کو اٹھائے بغیر، اچھی طریقے سے ہاتھ سے پانی لگائے بغیر صحیح نہیں دھلے گا۔ اس لیے غسل میں ایسے ہی دھونا فرض ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ بغلیں ہاتھ اٹھائے بغیر صحیح نہیں دھلیں گی۔ آپ اوپر سے پانی لا کے ڈال دیجیے لیکن بغلوں کے اندر پانی نہیں جائے گا، بغل اٹھا کر اندر پانی بہانا، پانی کا وہاں پہنچانا لازم ہے، ضروری ہے۔ بازو کا ہر جوڑ، ہاتھوں کا ہر جوڑ، ان جوڑوں میں بھی پانی پہنچانا، ایسے ہی رانوں کے نیچے اور گھٹنوں کے نیچے جوڑ میں اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ پیٹ پورا اچھی طریقے سے ناک میں یعنی دمبی میں انگلی ڈال کر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا ضروری ہے، اور جس کا پیٹ ذرا نکلنا رہتا، بڑا رہتا، ان کے پیٹ کو نیچے سے بھی اچھی طریقے سے وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے غسل میں، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ جسم کا کوئی روح کا ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی نہیں رہنا، ہر جگہ پانی پہنچا۔ غسل کے لیے جو میں ذکر کر رہا ہوں تقریباً پچھلے 2 جمعوں سے، عورتیں یا مرد دونوں کی چھاتیاں اگر لٹکی ہوئی ہیں زیادہ تو چھاتیوں کے نیچے بھی چھاتیوں کو اٹھا کر
غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر وہاں پانی نہیں پہنچا، احتیاط کے ساتھ نہیں پہنچائے، غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. اور مرد اور عورت کی دونوں کی شرمگاہیں اور شرمگاہوں کے اطراف، ہر قسم کے 2 قسم کی شرمگاہ اور اس کے اطراف ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. غسل اگر وہاں پانی نہیں پہنچا، غسل نہیں ہوگا. اور استان یعنی چھاتیوں کے بیچ کی جگہ، پیٹ کے بیچ کی جگہ، ان سب جگہوں پر اچھی طریقے سے پانی پہنچانا غسل میں ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا.